ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، اگر آپ ڈے دے جب ظالم دی موت بے ہوشی وچ ہوسی، بے ہوشی وچ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلاندے پے ہوسن، تلاوت فرمائیے، فرمایا ان دی قسم جن دے قبضے میری محمد دی جان ہے، ہر شخص دنیا کن اٹھن کنے پہلے اپنا دوزخی یا بہشتی ٹھکانہ دیکھیں دے۔ ارشاد نبوی ہے، دنیا کے الگ تھینے وقت مرن والے دے سامنے فرشتیاں دو قطارہ زمین آسمان دے درمیان باقاعدہ نظام دے نال ہو جان، گویا انہیں دے چہرے سورجن، مرن والا بس انہیں کو دے دے تو نال ونجن والے خیال کندن جان بلب مریض اسا کو دہدا پے، ہر فرشتے کو کفن خوشبو ہوندی ہے، اگر مرن والا مومن ہوندے تو کوئی جنت دی خوشخبری دندن، آدھے پکیدہ روح جنت خوشخبری طرف ڈول۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے نہایت صاحب عظمت نعمتاں تیار کر رکھیں جو دنیا جہان کے بھی بہتر ہیں، فرشتے برابر کو خوشخبریاں دندن اور گھیر کھندن، انتے ان دی والدہ کے نبی زیادہ مہربان ہوندن، ان دی روح ہر ناخن ہر جوڑ دے اندر کو چھک گھندن، بل رفتہ رفتہ روح جے جے حصہ چھکی دیے وہ حصہ مرد آویں دے، انتے آسانی تھیندی ہوندی، اگر تو دے سختی دے دو آخر کار روح تھوڑی تک آویں دی ہے، جس طرح بچہ رحم کرنے با مشکل نکل دے، ایک نے بھی زیادہ مشکل دے نال روح جسم کر نکل دی ہے، بل ہر فرشتہ کو گھننا وال سے جلدی کریں دی، مگر ان کو روح کو ملک الموت پکڑ گندے، بل آپ نے آیت پڑھی ہے قل یتوفاکم ملک الموت، تلاوت فرمائیے، بل فرمائے فرشتے سفید کفنے دے نال ان کا استقبال کریں، ان کو سینے نال چمٹا گندن جی ماں بچے کو جمن دے بعد اپنے ہاں نال چلیں دی ہے، بلکہ ماں کے بھی زیادہ مہربان ہوں، بل ان کے مشک نے بھی زیادہ خوشبو ماں پوچھتی ہے، فرشتے ان کی خوشبو سنگدن ان چمٹائی لکھدن آدھے راندن او پکیدہ روح مرحبا ہوگی، پر بارگاہ خدا بندی دعا کردن الہ العالمین روح تے آپ تے رحمت نازل فرما، ان جسم تے بھی اپنے رحمت نازل فرما، جس جسم کو روح نکلی ہے بل ان دے نال چڑھ دن فضا وچ اللہ دی ایک مخلوق ہے جن دا شمار اللہ دے علم وچ ہے، یہ آن والی خوشبودار روح دی مہک انہیں کو بھی پہنچتی ہے، انہیں کی مشک نے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ بھی ان دے واسطے بارگاہ خدا بندی دعا مانگدن، ان روح کو سینے نال لیندن، پر ان دے واسطے آسمان دے دروازے کھول لیتے ونن، روح جس آسمان کو گزر دی ہے ان دے فرشتے ان دے واسطے دعائیں مانگدن، آخر کار روح بارگاہ الہی پہنچ ویندی ہے، یہ پکیدہ روح دا اللہ تعالیٰ بھی استقبال کرے، ان دے جسم دا بھی جسم نکتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں دا استقبال فرماوے تو ہر چیز ان دا استقبال کر دی ہے، لیکن ہر قسم کی تنگی دور تھی ویندی ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہو ان پاکیزہ روح دے واسطے فرمائے دے ان کو جنت داخل کرتے ان دا بھیجتے ٹھکانہ دکھا دو ان کو، اور میں جو ان دے واسطے عزت سکون والی نعمتاں تیار کی تھیں یہ بھی دکھاؤ چاہیے پر ان کو زمین تے گھن ویسن، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں انسان کو خاک کے بڑھائے اور خاک کے چل لوٹا رساں بل خاک کے چل پیدا کرے ساں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ ذات دی قسم جن قبضے محمد دی جان ہے، روح کو جسم کے نکل دے وقت اپنا اتنا بار نہیں ہوتا جتنا جو جنت کے نکل دے وقت ان کو وزن ہو دے، پر روح آدھے میں کتنا کی دیویں دیو کیا ہی جسم میں کی دیویں دیو جڑے جسم میں حامی، فرشتے آدم اتا کو یہ حکم ہے تے کو بھی ان دے بغیر چارہ کہنی، آخر کار فرشتوں کو اتار گھن دھن اتنے وقت میں جو لوگ جسم دے غسل کفن کنے فارغ تھی ونن، روح کو ان دے جسم اور کفن دے داخل کر دیں، ان دے حدیث مبارکہ تو پتہ لگا روح جسم اور کفن دے درمیان لوٹا دیتی ویندی ہے، یہ لوٹاون اون تعلق دے علاوہ ہے جڑا دنیا دا ہے، جو دنیا روح کو جسم دے نال ہا یہ تعلق دی ایک الگ قسم ہے جو حالات نظر دے تعلق دی طرح بھی کہنی، نہ ہی تعلق دی طرح ہے جو تعلق قرار گاہ چ پاتا دے، بلکہ سوال بات ہے ایک خاص قسم دا لوٹاون موجود ہے، صحیح متواتر حدیث معلوم تھندے سوال دے وقت روح جسم چ لٹا لیتی ویندی ہے، روح دے بغیر صرف جسم کو سوال دے بھی بعض لوگ قائل ہیں، مگر جمہور علماء ان کو نہیں منے دے، بعض نزدیک صرف روح کے سوال تھندے جسم کو نہیں تھندا، ابن حزم وغیرہ جو رائے ہے، مگر ایڈو ہے گانے درست کہنی، صحیح حدیث ہے کہ ایک گانے ختم ہیں باطل ہیں، اگر سوال سے روح کے ہوندا تو روح دے واسطے قبر دی خاصیت نہ ہوندی، یہ مسئلہ وضاحت
ایک بے مسئلہ جواب کرنے تھی ویندی ہے کیا قبر دا عذاب ثواب روح جسم تے ہے یا صرف روح تے ہے یا صرف جسم تے ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کنے یہ مسئلہ درست کیتا گیا آپ نے جو جواب دیتے ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت نے اتفاق ہے عذاب ثواب روح اور جسم دونوں ہیں ایک قول یہ بھی ہے عذاب اور ثواب صرف روح تے ہیں محدثین اہل کلام دے دو قول ہیں یہ مسئلے بھی اور شاذ و نادر اقوال بھی ہیں جو محدثین دے کہنے اہل فلاسفہ دا قول ہے عذاب اور ثواب روح تے ہوندے جسم نہیں ہوتا لوگ موت دے بعد زندگی دے قائل کہنے بال اتفاق کافر ہیں یہ جو قول متکلم معتزلی وغیرہ دا ہے کہ موت دے بعد زندگی دے قائل تے ہیں مگر ان کا قول ہے زندگی موت دے بعد برزخ کہنی بلکہ محشر دا ظہور کسی یہ لوگ برزخ تے جسم دے عذاب ثواب دے قائل ہیں آدن برزخ صرف روح تے عذاب دے ثواب تے مگر بروز محشر روح اور جسم دونوں تے عذاب اور ثواب ہوتی محدثین اہل کلام وغیرہ کا ہگر و اندہ قائل ہے ابن حزم ابن مرہ نے کو پسند کیتے ایک قول شاذ اقوال ثلاثہ وچوں کہنی بلکہ ایک قول دے قریب ہے جو عذاب قبر محشر کو منے دے اور معاذ جسم کو روح کو منے دے لیکن ان لوگوں دے عذاب قبر دے بارے میں کئی طرح سوال ہیں پہلا قول فقط روح تے ہوندے دوجا قول روح تے ہوندے روح دے واسطے جسم تے تیجا قول فقط جسم تے ہوندے یاد رہے کتاب اور سنت اجماع نے ثابت ہے روح جسم کو الگ تھی مرد بعد بھی باقی رہتی ہے انتے عذاب ثواب بھی ہوں دے علم الہی دے فلاسفہ اس منے دیں لیکن معاد اجسام دے قیل کہہ دی کیونکہ اقوال غلط و گمراہی ہے مگر فلاسفہ قول اہل اسلام دے قول کرنے بھی بہت دور ہے کوئی مسئلہ انہیں معاف کرنے ایک شاذ قول ہے یہ قیامت کرنے پہلے برزخ عذاب ثواب کرنے یہ معتزلی دا قول ہے غرض تمام فرقے برزخ دے معاملات گمراہ ہیں تام فلاسفہ کے بھی بہتر ہیں کہ قیامت کبریٰ تے ایمان رکھیں تے اسا کو چاہیے ہے کہ روح اور جسم انہیں احتساب تھی سی یہ رب چاہتے دعا کرو اللہ کا عذاب قبر حفاظت بھی رکھے خالق مالک آخرت اور عالم برزخ سارے واسطے اچھا رکھے آمین یا اللہ آمین اللہ آمین اسم آمین یا یا رحم آمین یا آمین اسم آمین یا اللہ